اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت ہے کہ الامام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کے خادم محمد بن عبداللہ خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک ملحد امام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہاں کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ امام نے اس سے فرمایا، اگر تمہاری بات درست ہو کہ کوئی خدا نہیں اور حقیقت بھی ویسے ہی ہو جیسا تم کہتے ہو، تو ہم اور تم برابر ہیں، ہماری نماز، زکوٰۃ اور اقرار ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا، اور اگر ہماری بات درست ہو اور حقیقت بھی ویسے ہی ہو جیسا ہم کہتے ہیں، تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے اور ہم نجات پا جائیں گے۔ اس شخص نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، مجھے بتائیے کہ وہ خدا کیسا ہے اور کہاں ہے؟ امام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم غلط راستے پر گئے ہو۔ کہاں کو اسی نے پیدا کیا، وہ خود کسی کہاں میں محدود نہیں، اور کیسے کو اسی نے پیدا کیا، وہ خود کسی کیسے میں نہیں آتا۔ نہ وہ حواس سے پہچانا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، پھر اگر وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا تو گویا وہ کوئی چیز نہیں۔ امام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، جب تمہاری حواس اس کو نہیں پا سکتی تو تم اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو، اور ہم جب اپنی حواس کو عاجز پاتے ہیں تو یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ ایک حقیقت ہے مگر مخلوقات جیسی نہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے بتائیے وہ کب سے ہے؟ امام نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ وہ کب نہیں تھا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ امام رضا اور ملحد کے درمیان مزید مکالمہ ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق جب اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے، تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے اپنے جسم پر غور کیا کہ میں نہ اس کی لمبائی چوڑائی میں خود اضافہ کر سکتا ہوں، نہ کمی کر سکتا ہوں، نہ تکالیف کو خود سے دور کر سکتا ہوں، اور نہ ہی نفع کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس عمارت جسم کا ایک بنانے والا ہے، بس میں اس پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح جب میں آسمانوں کی گردش، بادلوں کی پیدائش، ہواؤں کی تبدیلی، سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت اور دیگر حیرت انگیز اور منظم نشانیوں کو دیکھتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ ان سب کا ایک اندازہ مقرر کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، پھر وہ خدا پردے میں کیوں ہے؟ امام نے فرمایا، پردہ مخلوق پر ہے ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، ورنہ وہ خدا دن رات کی کسی گھڑی میں کسی چیز سے پوشیدہ نہیں۔ اس نے پوچھا، اسے آنکھیں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے۔ مخلوق کو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر وہ ان سب سے بلند ہے کہ اسے نظر پا سکے، یا وہم اسے گھیر لے، یا عقل اسے مکمل طور پر سمجھ سکے۔ اس نے کہا، اس کی کوئی حد بیان کریں۔ امام نے فرمایا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ امام نے فرمایا، کیونکہ ہر محدود چیز ایک حد پر ختم ہوتی ہے، اور جب کسی چیز میں حد کا امکان ہو تو اس میں اضافہ اور کمی کا بھی امکان ہوتا ہے، اور جس میں اضافہ اور کمی ممکن ہو وہ کامل نہیں ہوتا، بس وہ نہ محدود ہے، نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی، نہ وہ اجزاء میں تقسیم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہم میں آ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مکالمہ توحید، عقل اور معرفت الہی کی گہرائی تعلیمات کو نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔